Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. गुज़ुर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जिंदगी सिंपल गुजरे। आप जिस चटाई पर सोते थे उस चटाई की सारे निशानात आपकी जिस्म पर छाप जाते थे। हमें भी चाहिए कि सिंपल जिंदगी गुजरे। और बहुत सारे अल्लाह वाले लोग जो मैंने अक्सर देखा है वो अक्सर सिंपल जिंदगी गुजरते हैं, क्योंकि वो लोग सही मानों में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। बाकी जो है ना कब्र का जो मामला थे, कोई भी इंसान मरते वक्त ये नहीं कहते हैं कि मेरे कब्र को इस तरह करके बनाओ उस तरह करके बनाओ, नहीं कहते हैं, बल्कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब वो इस दुनिया से जाने के बाद उनको क्या करना है कि उनकी कब्र आलीशान बनाए और आकर लोग आके उनकी कब्र की पूजा कारी करें। ये मतलब कोई भी इंसान नहीं कह कर जाते हैं। बाकी हमें इतना जानकारी नहीं है कि इस्लाम में बहुत सारे फिरके हैं, तो हो सके किसी न किसी फिरके के लोग इस तरह कहता भी होगा करता भी होगा। तो मज़ीद हम सुनते हैं वीडियो में। अगला सवाल कर लें। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर अली भाई। दूसरा सवाल जो मेरा यही है ना कि मज़ारात के मुतल्लिक है कि अक्सर हमारे घरों में और लोग जो हैं अवाम उन्नास वो यही सवाल करती है कि जो मज़ार वाले लोग हैं, जो मतलब जिनकी मज़ार बने हुए हैं, कि जिनकी कब्रें पक्की हुई हैं, ये असल में नेक थे और ना ही इनकी तालीमात थी कि हमें पूजें या फिर हमारी इबादत करें, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये लोग कहते हैं, जो हमारे कहते हैं सो कॉल्ड के नॉर्मल लोग जो आम इंसान है, वो कहते हैं कि इनकी तो कोई तालीमात है ही नहीं। अगर हम जैसे कि डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह ताला की तालीमात थी कि उन्होंने कुरान का इल्म हमें बताया, हमें आज देखने को मिलता है कि उनकी भी कब्र पक्की नहीं है। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि इन मज़ारों पर इन जैसे जो बुजुर्गान दीन थे, जिन्होंने इंडिया में सो कॉल्ड के दीन फैलाया है, और उनकी कब्रें तो पक्की हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, उनके फ़ेल के मुताबिक उलट काम करते हैं। तो ये क्या वाक़ई में नेक लोग थे या इनकी वाक़ई में तालीमात हैं कि मज़ार बनाने थे इन्होंने? हाँ जी, देखें, जहां तक कब्रों को पक्का करने का मसला है ना, वो सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है 2245। मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और कब्रों पर बैठने से। वो तो बिल्कुल वाज़ेह हदीस है। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड है गुंबद खजरा के हवाले से भी, कि ये बिदत जो है 650 साल बाद की गई। और ये एक ममलूक सल्तनत का एक बादशाह था, अयूबी डायनेस्टी से, उसने ये हरकत की थी और उस वक्त लोगों ने इसे बुरा ही समझा था कि 650 साल मुसलमानों ने ये गुस्ताखी नहीं की। बहरहाल ये अलग से एक टॉपिक है। अब रहा कि जिन लोगों की कब्रों के ऊपर मज़ारात बने हुए, तो ये चीज कंफर्म तो नहीं कही जा सकती कि वो मज़ारात के मानने वाले थे या नहीं थे, क्योंकि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम तो मज़ारात के मानने वाले नहीं थे, तो मज़ार तो उनके भी बन गए हुए। बेसिकली ये हुक्मरानों के ज़ेर असर सारे मामलात हुए, इसलिए वसूक के साथ जब तक के किसी शख्स की अपनी तालीमात हमें ना मिल जाए, उस वक्त तक हम किसी के ऊपर इस तरह फतवा लगा नहीं सकते। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के बारे में तो मैं वसूक से कह सकता हूँ कि उन्होंने तो अपनी किताबों में अहादीस की वो अहादीस नकल की हैं। यकीनन उन्होंने अपने मज़ारात नहीं बनवाए, ना उन्होंने कोई वसीयत इस तरह की है, चूंकि हुक्मरान बाद में आए और हुक्मरानों के ज़ेर असर ये सब कुछ हो गया। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आइम्मा अहलुल बैत हैं, उनकी जो कब्रें हैं बकीए गरकत कब्रिस्तान के अंदर, जिनके ऊपर मज़ारात बने हुए थे,
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تو نبی الاسلام کے آلموسٹ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی، اور خلافت راشدہ 30 سال کے بعد ختم ہوئی. یعنی خلافت راشدہ کے تقریباً آپ وہ 24 یعنی 30 سال ہی آلموسٹ، یا 29.5 سال کہہ لیں، جس میں سیدنا علی کے بھی آلموسٹ 5.5 سال شامل ہیں. تو سیدہ فاطمہ کا تو مزار نہیں بنایا گیا، ان میں ان کے شوہر بھی خلیفہ راشد رہے، انہوں نے نہیں بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قبے بنانا جو ہے یہ بعد کا کام ہے. لیکن سلطنت عثمانیہ نے یہ مزار بنائے جس کو سعودی حکومت نے گرایا، اور یہ کہتے ہیں مزارات شہید ہو گئے. بھائی شہید تو ہوتی ہے حلال چیز. سور کو اگر مارا جائے گا تو یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہ سور شہید ہو گیا، وہ قتل ہوا. مزار تو بنانا ہی حرام ہے، تو ان کو جب توڑا جائے گا تو وہ مزارات جو ہے وہ ختم کیے گئے، مزارات گرائے گئے، شہید نہیں کیے گئے. شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، حرام چیز تو نہیں شہید ہوتی. تو مولا علی نے کیوں نہیں سیدہ فاطمہ کا قبہ بنوا دیا؟ تو انہوں نے تو نہیں بنوایا. تو یہ تو بنے 1517 میں. آج چل رہا ہے 4 جنوری 2024. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے. یہ باقی سارے مزارات انہوں نے بنوائے ہیں جس کو سعودی حکومت نے ختم کیا. تو اب وہ مزارات انہوں نے اہل البیت کی قبروں پہ بنائے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر بہت بڑا مزار بنایا ہوا تھا جو توڑا سعودی حکومت نے. امہات المومنین کے مزارات تھے وہ توڑے انہوں نے. سیدہ فاطمہ اور امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان ساروں کی قبریں ایک جگہ کٹھی تھی، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا قبہ بنا ہوا تھا جس کی اوریجنل کیمرے کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اس وقت نیٹ کے اوپر موجود ہے. ہم نے کئی ویڈیوز میں ڈسپلے کی ہے. اس زمانے میں کسی نے کیمرے سے بلیک اینڈ وائٹ وہ تصویر کھینچی تھی. تو اب ظاہر ہے یہ مزارات انہوں نے تو نہیں بنوائے تھے، بعد کے لوگوں نے بنائے. جو کام بعد میں ہوا ہے اس کو توڑنا تو ایک ثواب کا کام تھا. قبریں تو ان کی ویسے ہی تھیں جیسے ہوا کرتی تھی. خود مولا علی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی سے کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر معمول نہ کروں جو رسول اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تصویر دیکھوں تو اسے مٹا کے زمین کے برابر کر دوں. ہمارے یہ جو صوفی حضرات ہیں بریلوی اور دیوبندی کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ کافروں کی قبریں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہوشیاری کی ہے، سمجھداری کی ہے. اس حدیث سے ایک حدیث پہلے وہ لے کے آئے ہیں، فضالہ بن عبید کی حدیث کے جب وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو روم کا ایک رومن امپائر کا شہر تھا روڈس، آج بھی روڈس ایک جگہ ہے. وہاں پہ جب ان کا ایک ساتھی فوت ہوا تو انہوں نے قبر زمین کے برابر کروائی اور کہا رسول اللہ میں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر کو بنائیں. تو وہ تو ایک صحابی کی قبر تھی، یا کم از کم تابعی کی قبر تو تھی. البتہ ایک بالشت آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں، وہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی. ایون آپ کے انڈیا کے اندر احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر اونچی نہیں بنانی. آپ ان کے مزار کی تصویریں دیکھ لیں اندر کی قبر کی، ان کی قبر بھی ایک بالش سے اونچی نہیں ہے. تو یہ تو بعد کے لوگوں نے یہ ساری خرافات شروع کی ہیں. تو اس لیے ہم وثوق کے ساتھ کسی بزرگ کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ بزرگ کی تعلیمات نہ مل جائیں. جن کی تعلیمات ملتی ہیں ان کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے اس طرح کی وصیت کی ہوگی. رہا ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر کا پکا نہ ہونا، تو ظاہر ہے کہ ان کی قبر کے کسٹوڈین بعد میں موجود ہے نا. امام بخاری امام مسلم کے کسٹوڈین کو اس طریقے سے نہیں نہ چلے کہ جو ان کی قبر کی دیکھ بھال کرتے اور وہ بعد میں حکمرانوں کو روک سکتے یا اس طرح کو کرنے سے روک سکتے. تو ادروائز یہ کام نہ ہوتا وہاں پہ. بعد میں آگے تو کئی حکمران آئے، وہ قابض ہوئے، انہوں نے اپنی مرضی سے، جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو نہیں چھوڑا، مزار بنا دیے ان کے اوپر. تو امام بخاری امام مسلم تو صحابہ کرام کے مقابلے میں تو شاہی کو نہیں نا، ان کی قبروں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کرنا تھا. تو البتہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت چونکہ پیچھے ہے، ان کی اولاد ہے، کسٹوڈین ہے، اس لیے ان کی قبر اس طریقے سے جو ہے وہ سادہ ہی ہے، ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھی. خیر انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر ہی اکھیڑ دینی تھی، یہ تو اتنے ان سے دشمنی کرتے ہیں. مجھے خود ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے قبر کے اوپر کتنے دن پہرا دیا ہے کیونکہ خطرہ تھا کہ ان کی قبر سے لاش کو نکالیں گے. ان تک یہ بات پہنچی تھی کیونکہ بڑے خبیث قسم کے لوگ ہیں.
جو قرآن کے دشمن ہیں ان سے خطرہ تو رہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے لاش کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کریں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی شفٹوں میں باقاعدہ قبر کے اوپر پہرا دیتے تھے. پھر جب بات پرانی ہوگی تو پھر معاملہ یعنی ختم ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جایا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی راہل بھائی آپ کے دونوں. تو برادرز ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.